علی بھائی یہ بتائیے کہ آخرت ہمارے یہاں کہا جاتا ہے روزے آخرت، روزے آخرت میں کیا کیا سیگمنٹس ہوں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں کنسیپٹ ہے جب دوبارہ قبر سے اٹھائے جائیں گے بس میزان کے اوپر ایک حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، کیا سیگمنٹس ہوں گے وہاں پہ، کس کس پروسیس سے گزرنا ہوگا؟ دیکھیں سیگمنٹس تو سٹارٹ ہو جائیں گے مرتے ہی۔ آخرت کی زندگی کا پہلا دن وہ ہے جس دن انسان مرتا ہے۔ نہیں وہ تو عالم برزخ نہیں ہوا، وہ آخرت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب آخری وقت قریب آیا تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو نبی علیہ السلام نے امت کی ترغیب کے لیے اشارہ کیا تو مسواک وہ چبا نہیں سکے، ظاہر کمزوری کی وجہ سے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے حضور سے وہ مسواک لی جو آپ نے اپنے لعاب دہن جس کو لگ چکا تھا، میں نے اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے حضور کو دی تو حضور نے کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور میرے تھوک کو جمع کر دیا اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ اللہ اکبر۔ اچھا مرتے ہی آخرت شروع ہوگی، قبر آخرت ہے، وہ تو ہم اس کی آگے پھر ڈویژن کرتے ہیں نا، جس طرح ہم کہتے ہیں قیام ہے، قیام کی آگے ڈویژن ہے نا، قیام میں پہلے ثنا ہے، دعائے استفتاح ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، پھر سورت ملانا، تین چیزوں کا مجموعہ ہے نا، لیکن تینوں کے لیے قیام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آخرت ہے مرنے سے لے کر جنت یا جہنم کے فیصلے تک، اس میں سٹارٹ میں یہ برزخ والا معاملہ ہے، آپ اسے عذاب قبر کہہ لیں، عذاب برزخ کہہ لیں۔ ٹھیک، جو شخص سمندر میں ڈوب گیا اس کے لیے وہی قبر ہے، جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کے لیے وہی قبر ہے، جو ہوا میں بکھر گیا ایئر کریش میں اس کے لیے وہی قبر ہے۔ اس طرح کی بات ہے۔ اس دنیا میں چونکہ عموماً لوگوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کی بات ہوئی ہے، ادروائز جو بھی شخص مرتا ہے اس کو قبر ملتی ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، میں اس کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ یہ پورا ٹاپک ہے میرے بھائی، اس میں تو ایک گھنٹے ہم بات کر سکتے ہیں۔ بالکل، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم پہلے وہ سیگمنٹس کی بات کر لیتے جو آخرت کے سیگمنٹ ہیں، جو پروسیس سے گزر رہے ہیں، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ پہلے تو یہ قبر والا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد میدان معاشر۔ میدان معاشر میں میزان عمل پہ نیکیوں کا تلنا، حوض کوثر پہ پیاس بجھانے کے لیے جانا، سبحان اللہ، اور الٹیمیٹلی پھر جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک برج عبور کرنا ہے، پل صراط۔ ہاں پل صراط، وہ سب نے عبور کرنا ہے، اور جو اہل ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، اور باقی لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں۔ اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو پل صراط کی نوعیت کیا ہے؟ پل صراط بالکل رپورٹ ہوا ہے، صحیح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، تو الفاظ موجود ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ آپ سمجھ لیں بڑی بڑی کرینوں کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا پنجے، وہ لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ اپنے ایمان کے مطابق تیزی سے اس پل صراط سے گزریں گے، کوئی بجلی کی سی تیزی سے، کوئی گھوڑ رفتار کی تیزی۔ یہ جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میزان پہ، اس کے بعد پل صراط سے اس کے بعد ہے نا پل صراط کے اوپر فائنل فیصلہ ہونا ہے، فائنل فیصلہ۔ اچھا، یعنی کہ جب اعمال تولے گئے میزان میں، اس کے بعد پل صراط سے گزر کے آپ نے جنت اور جہنم کی طرف، وہ آپ نے ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے۔ اچھا، ہاں جی، اس میں بھی کئی لوگ پیچھے سے جو کلیئر ہو کیا کلیئر ہوئے ہیں وہاں پہ کٹ جائیں گے، ان کے لیے اندھیرا ہوگا، منافقین بھی ہوں گے، کئی ایک معاملات ہوں گے۔ الٹیمیٹلی سورہ مریم میں ہے کہ ہر شخص کو اس آگ سے گزرنا ہے، اور وہ قرآن میں تو اتنا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ کے حضور بات طے پا چکی ہے۔ باقی بخاری مسلم میں ہے کہ یہ پل صراط ہے۔ اس کے بعد پھر جنت یا جہنم والا معاملہ ہوگا۔ جہنم تو ادھر ہی ہو گیا نا، جو کراس کر لے گا وہ جنت میں پہنچے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بڑا اہم سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان دنیا میں جب اس کی روح پرواز کر گئی، آخری اس نے سانس لیا، اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف لبیک کہتا ہوا روانہ ہو گیا، اس سفر کہاں سے آغاز ہوتا ہے، کہاں تک وہ جاتا ہے روح کا سفر جو ہے؟ جی مرتے ہی آغاز ہو جاتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور جنوں انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں، اگر انسان اور جن سنے تو بے ہوش ہو جائیں۔ اللہ۔ اور جو نیک میت ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ۔ تو یہ مرتے ہی سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ روح پکاری ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ روح اور جسم کا جو ایک رشتہ ہے یہ برزخی رشتہ ہے۔ روح نکل ضرور جاتی ہے لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ یہی اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی، اہل تشیع کا بھی۔ تو وہ جو پکار رہی ہوتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو یا مجھے جلدی لے جاؤ، وہ روح پکار رہی ہوتی ہے انسان کا جسم؟ دونوں چیزیں، لیکن وہ ایک نئے موڈ کے اندر ہے، وہ ہم آبزرو نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ دیکھیں
اگر آپ کے سامنے ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، اس پہ وہ ساری کیفیات گزر رہی ہیں، لیکن وہ آپ اس کی آواز بھی نہیں سن رہے، اس کی چیخیں بھی نہیں سن رہے، اس بیچارے کو تو سانس چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک کیفیت سے گزر رہا ہے. یہ اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے. اللہ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے ارادہ کیا تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھانا تو دور کی بات، مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ یہ اکثر جو آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز ملتی ہیں عذاب قبر کی، کوئی آگ بھڑک اٹھی، بالکل کوئی سانپ، جعلی ساری بنائی ہوئی ہے. ٹھیک. وہ نیچرلی کوئی سانپ نکلا ہے. اور بھائی جو عذاب قبر والے سانپ ہے نا، ان کو دنیا کا کوئی سپرے مار نہیں سکتا، وہ اللہ کے مسلط کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کون سے سانپ ہے؟ یعنی یہ بتائیے کہ جو قبر کا عذاب ہے یہ روح کے ساتھ وابستہ ہے یا جسم کے ساتھ؟ اہل سنت اہل تشیع کا اجماعی عقیدہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے. تو جو لوگ جس میں آپ نے پہلے کا پلین کریش میں جن کا جسم جو ہے وہ ضائع ہو گیا یا ڈوب گئے وہ، یا جو اپنا جسم جلا دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے لیے وہ موڈ ہے. یہ برزخ ہے جی، اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. فزیکل لاز اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے کہا، اگلے زمانوں میں نبی الاسلام فرماتے ہیں، اس نے کہا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا میں تمہارا کیسا باپ تھا. ان کا بڑے اچھے تھے. ان کا پھر میں مر جاؤں نا تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، اس کی راکھ بکھیر دینی ہے زمین میں، پانیوں میں، ہواؤں میں، کہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا. جب وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کی راکھ کو سمیٹا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر لیا. اللہ اللہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا. اللہ نے میں تیرا یہ یقین تھا نا تجھے مرنے کے بعد کوئی زندہ کرے گا. اس نے کہا یا اللہ اس لیے تو میں نے یہ بچنے کی کوشش کی. اللہ نے کہا میں نے تجھے بخش دیا. یہ حدیث ایسی مشکل حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ محدثین کہتے ہیں حیران کن بات ہے، ایک بندہ جزوی کفر کر کے مرا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اللہ یہ جزون تو کفر ہے نا، بالکل، کہ اس کا یہ عقیدہ تھا اگر میں رات بکھر گئی تو مجھے کو اٹھا نہیں سکتا. لیکن چونکہ یہ جزوی کفر تھا، الٹیمیٹ کفر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی والا معاملہ اس حوالے سے کر لیا. سبحان اللہ. ادروائز تو کفر والا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ کو مشرک بھی ہے نا، جی، وہ مطلقاً تو شرک نہیں کر رہا نا، اللہ کی ذات میں نہیں کر رہا، صفات میں کر رہا ہے، اسے سمجھائے. باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اسے گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی ہے. میں تو ایون نان مسلمس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ انہیں گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. دنیا میں تو ہم ان کے ساتھ نان مسلم والا رویہ رکھیں گے، باقی آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ گیون سرکمسٹانسز میں اسے کتنی بات سمجھ آ سکی، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، اس کے قریبی رشتہ داروں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، یا اس کو ریئل جو ملائکہ کی شکل ہے اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ فرشتوں کا ذکر تو ہے سورہ حامی میں سجدہ میں کہ اہل ایمان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی. پھر سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. نبی الاسلام یہ آیت پڑھ کے کہتے تھے کہ یہ عذاب قبر سے متعلق ہے، جب تم سے سوالات کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت دے گا، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں من ربک ما دینک اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا دنیا میں کیا عقیدہ تھا. تو ان سوالات کے اوپر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت دے گا. ٹھیک. فرشتے آئیں گے، وہ پوری تفصیلی حدیث النسائی کے اندر موجود ہے کہ اہل ایمان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. ایک ریشمی کپڑا لا کے رکھا جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں. حتیٰ کہ بخاری میں یہاں تک حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے مومن کی روح قبض کرنی پڑتی. اللہ اکبر. اللہ. میں بھی ہچکچاہٹ کرتا ہوں کہ میرا بندہ موت کو ناپسند کر رہا ہے. زندگی کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ دنیا سے جائے، اور میں اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں.